اب ہم اپنے لیسن نمبر 4 کو دیکھتے ہیں جو کریٹنگ دا کینوس کا لیسن ہے. یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی گرافک ڈیزائننگ اپلیکیشن کا. جب کہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں تو ہم پہلے سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے جس ڈیزائن کے لیے کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں جو اسٹیج چاہیے، جو ہمیں ورکنگ ایریا چاہیے، جو وائٹ ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے کینوس کا ایریا، یہ اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، اس کی ریزولوشن، کلر موڈز وغیرہ اس کے کیا ہونے چاہیے. تو اس کو ہم دیکھنے کے لیے کہ ہم نے جب ایک نیا کام شروع کرنا ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، تو اس وقت ہم کس طریقے سے اپنے ورکنگ ایریا کو کریٹ کرتے ہیں. کریٹنگ دا کینوس لیسن نمبر 4 کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے لیے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فائل میں. فائل کو ہم نے یہاں سے اوپن کیا، فائل کے ڈراپ ڈاؤن مینیو کو. نیو کی ہمارے پاس کنٹرول این جس کی شارٹ کٹ ہے، کنٹرول این اس کی شارٹ کٹ ہے. فائل، نیو کلک کرتے ہی ہمارے سامنے وہ ڈائلاگ باکس آ گیا کہ جس کے ذریعے سے ہم نے نیو کینوس کریٹ کرنا ہے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کورس آؤٹ لائن کے اوپر لکھا ہوا ہے ڈیٹیلز ریلیٹڈ ٹو کریٹنگ نیو کینوس، یعنی نیو کینوس کریٹ کرنے سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز جو ہیں ہم نے اس لیسن کے اندر دیکھنی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کورس آؤٹ لائن کے اوپر بھی اور یہاں بھی نیم کی آپشن ہے. تو نیم کی آپشن سے مراد ہے کہ ہم جو ابھی پروجیکٹ بنا رہے ہیں اس کو ہم نام کیا ہے ہمارے پاس. جیسے ہم یہاں پروجیکٹ کو ہم شارٹ فارم میں PRO-1 لکھ دیتے ہیں. پروجیکٹ 1 ہم نے اس فائل کا نام رکھ دیا PRO-1. امیج سائز، یہ کیا چیز ہے؟ اس سے مراد ہے کہ ابھی ہم جہاں ہائٹ اور وڈتھ جو اس امیج کی لیں گے، جو کلر موڈ لیں گے، جو ریزولوشن لیں گے، اس کے لحاظ سے ہمیں یہاں سائز لکھا ہوا نظر آئے گا. یہ آلریڈی جو سائز لکھا ہوا ہے، جو پچھلا میں کوئی کام کر رہا تھا اس کی نسبت سے، تو اس کا سائز یہاں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ایکچوئل سائز نہیں ہے. ابھی جو ہم ہائٹ وڈتھ سلیکٹ کریں گے اس کے مطابق اس کا سائز سلیکٹ ہوگا. یہ امیج سائز سے مراد ہے. یہاں جو بلو کلر کا آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے 81 کے اس ہائٹ اور وڈتھ کے ساتھ، اتنی ریزولوشن کے ساتھ یہ سائز امیج کا بنے گا. اگر میں یہیں سے اوکے کر دوں تو ہم نیو اپنا کینوس کریٹ کر رہے ہیں. نام ہم نے اس کا رکھا ہے پروجیکٹ PRO-1. امیج کا سائز ابھی ریلیونٹ نہیں ہے، ابھی چینج ہوگا جب ہم یہاں سے اس کی ویلیوز انٹر کریں گے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پری سیٹ سائز سے کیا مراد ہے. پری سیٹ سائز سے مراد وہ سائز ہیں، وہ ہائٹ اور وڈتھ کے سائز ہیں جو آلریڈی یہاں سے انٹر ہوئے ہوئے ہیں، جو ہم نے صرف کلک کرنے ہیں اس کے اوپر تو وہ سائز خود بخود سلیکٹ ہو جائے گا. جیسے A4 ہے، A3 ہے، 2x3 ہے، 4x6، 5x7، 8x10 اور اس طرح باقی سائزز ہیں ہمارے پاس لیٹر کا، لیگل وغیرہ کا. تو اگر ہم کسی بھی سائز پہ کلک کر دیں گے تو اسٹریٹ اوے وہ سائز یہاں ہمارا ہائٹ اور وڈتھ کے اندر انٹر ہو جائے گا، جبکہ ابھی ہمیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ہم نے سارا کچھ خود کرنا ہے. تو پری سیٹ سائز اگر ہم نے لینے ہو تو ہم یہاں سے ڈراپ ڈاؤن مینیو کے اندر جا کے کوئی بھی پری سیٹ سائز جو آلریڈی سلیکٹ ہوا ہوا ہے، جو اس کے اندر ایڈ ہوا ہوا ہے، اس سے ہم اسٹریٹ اوے سائز لیتے ہیں تو یہاں ہائٹ وڈتھ خود سے ایڈ ہو جاتی ہے. ابھی ہماری چیز اگلی ہے، ہم نے دیکھنی ہے وڈتھ دیکھنی ہے اس کی اور ہائٹ دیکھنی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وڈتھ کے آگے پکسلز اور ہائٹ کے آگے پکسلز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ہم عموماً پکسلز کے اندر کام نہیں کرتے، ہم انچز کے اندر کام کرتے ہیں. اس لیے ہم پکسلز کو جا کے پہلے یہاں سے چینج کر دیں گے، انچز کر دیں گے. ادھر سے یہ پکسلز کو ہم انچز کر دیں گے. اب ہمارے پاس ہائٹ اور وڈتھ ایڈ کرنے کی آپشن جو ہے وہ انچز کے اندر ہے. ابھی بالفرض جو ابھی ہم پروجیکٹ ایک بنا رہے ہیں اس کی وڈتھ ہم یہاں سے 5 انچ رکھ دیتے ہیں اور ہائٹ جو ہے ہم یہاں سے اس کی وہ بھی 5 انچ ہم نے ایڈ کر دی یہاں سے. تو ابھی جو ہمارا اسٹیج بنے گا اس کی ہائٹ اور وڈتھ 5 انچ بائی 5 انچ ہوگی. اور اب تک کی جو چیزیں میں نے ایڈ کی اس کے مطابق میرے کینوس کا سائز، بلینک کینوس کا سائز 380K جو ہے اس فائل کا سائز بنے گا. اگر 5 انچ وڈتھ 5 انچ ہائٹ کے اوپر میرا 71.984 ریزولوشن کے اندر میرا امیج بنے گا. تو اب اگلی چیز ہے ریزولوشن. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے. ہم پچھلے لیسن کے اندر اس کو دیکھ چکے ہیں. ریزولوشن کے اندر ہم نے دیکھا تھا اس کو کہ آپ کو وہاں بتایا تھا کہ اگر اسکرین کے لیے آپ کوئی چیز بنا رہے ہیں جو آپ کی ویب پہ اپیئر ہونی ہے تو آپ 72 از گڈ انف، یعنی بہترین اس کے لیے سائز ہے ریزولوشن کا 72 پکسلز پر انچ، پر اسکوائر انچ جو ہے یہ پکسلز 72، یعنی ایک اسکوائر انچ کے ایریے کے اندر 72 وہ چھوٹے چھوٹے باکسز ہوں گے جس کے اندر کلر کی ویلیوز ہوں گی اور اس لحاظ سے آپ کا امیج جو ہے وہ سیو ہوگا. تو 72 سائز جو ہے وہ ایک چھوٹا سائز ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ ویب پہ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اس لیے 72 پکسلز پر اسکوائر انچ
اچھا سائز ہے، سینٹی میٹرز میں نہیں جاتے، فائل کا سائز بڑا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم انچز میں ہی کام کرتے ہیں. اگر ہم نے یہ فائل جو ابھی ہم نے بنا رہے ہیں، جس کا ہم کینوس بنا رہے ہیں، جس پہ ہم نے آگے جا کے کام کرنا ہے، وہ پرنٹنگ کے لیے ہم نے بھیجنی ہے، کسی روڈ سائڈ ہورڈنگ پہ وہ استعمال ہونی ہے یا پرنٹنگ کے لیے جانی ہے، تو اس کے لیے پھر منیمم جو سائز ہے ہمارا وہ ریزولوشن کا 300 ہے. 300 سے کم پہ ہم کام نہیں کریں گے. اگر ہم کسی جہاں سے پلاٹر سے ہم نے پرنٹ لینا ہے ان سے ہم پوچھ لیں کہ وہ اپنا بتا دیں کہ ریزولوشن کیا ہے. اگر وہ کہیں گے جی 450 ہے تو ہم یہاں 450 ایڈ کر لیں گے. اگر وہ کہیں گے جی 600 ہے تو ہم یہاں 600 جو ہے اس کی ریزولوشن ڈال دیں گے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں یہاں 72 لکھا تو آپ دیکھیں کہ 380K میرے فائل کا سائز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر میں یہاں سے 300 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ 6.44 MB میری فائل کا سائز ہو گیا، جو کہ بہت بڑا ہے. اگر میں یہاں سے اس کو 600 کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25.7 MB میرے بلینک کینوس کا سائز ہو گیا. تو اب ظاہر ہے کہ ریزولوشن کے بڑھانے سے ہمارے فائل کا سائز بڑا ہو رہا ہے، اس لیے اسکرین کے لیے منیمم ریزولوشن یہاں رکھی جاتی ہے 72، جو کہ ایک بہت چھوٹا سائز بنتا ہے. 380K کا 5 انچ بائی 5 انچ کا امیج کا کینوس کا سائز جو ہے وہ اونلی 380K، صرف 380K کا سائز اس کا بنے گا، جو کہ ایک چھوٹا سائز ہے، جو کہ ویب کے لیے بہت اچھے طریقے سے ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ ہو سکتا ہے. اس سے چھوٹے پہ نہیں جائیں گے کیونکہ کوالٹی خراب ہو جائے گی، اور اس سے بڑے پہ نہیں جائیں گے کیونکہ سائز بڑا ہو جائے گا اگر ویب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم نے پرنٹنگ کے لیے دینا ہے تو وہ ایشو سائز کا اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری پرنٹنگ کی فائل جو ہے وہ CD پہ، فلیش ڈرائیو پہ یا اس طریقے سے ہماری جو ہے وہ جاتی ہے پرنٹنگ کے لیے، تو وہاں فائل کا ایشو نہیں، سائز کا ایشو نہیں ہوتا، بلکہ فائل کی کوالٹی کا ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہورڈنگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہو جس کا کوالٹی امیج کی خراب ہو، اس وجہ سے کیونکہ فائل کا سائز چھوٹا رکھا گیا تھا یا ریزولوشن کم تھی تو وہ چیز افورڈ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس پہ کاسٹ اتنی ہی آتی ہے، صرف تھوڑے سے سائز کے فرق سے ہماری کوالٹی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. تو وہاں ہم ریزولوشن سے سائز کو نہیں ترجیح دیتے بلکہ ہم کوالٹی کو وہاں ترجیح دیتے ہیں، اس لیے وہاں منیمم 300 رکھتے ہیں. آپ دیکھیں 300 کرتے ہی فائل کا سائز جو ہے 6.44 MB ہو گیا. اگر یہ سائز میں کسی ویب پہ لگا دوں تو نہ یہ اپلوڈ ہوگا آسانی سے اور نہ یہ ڈاؤن لوڈ ہوگا، یہ بالکل مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. اس لیے ویب کے لیے 72 اور پرنٹنگ کے لیے منیمم 300. ابھی جو ہم سائز بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اسکرین پہ اس کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں 72 ہی رکھتے ہیں تاکہ ہمارا فائل کا سائز بھی چھوٹا رہے. 380K اس کا سائز بنا ہے، 5 انچ اس کی ویڈتھ ہے، 5 انچ اس کی ہائٹ ہے، ریزولوشن اس کی 72 ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ جی یہ کلر موڈ ہمارے سامنے آ گیا، جو ہم پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا RGB اور CMYK. تو جو ہم پروجیکٹ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے امیج جو بنانا ہے وہ اگر ویب کے لیے بنانا ہے جو اسکرین پہ ڈسپلے ہونا ہے تو RGB کلر موڈ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ہماری فائل جو ہے پرنٹنگ کے لیے جانی ہے تو ہم یہیں سے اس کو CMYK کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ CMYK جیسے ہی میں نے کیا تو اس کا سائز فائل کا بڑا ہو گیا، 506K ہو گیا، جبکہ RGB کے اندر اس کا فائل کا سائز جو ہے وہ 380K تھا، چھوٹا سائز تھا. تو آبویسلی جب 4 کلرز کے اندر اس نے ہینڈل کرنا ہے تو تھوڑا سا فائل کا سائز انکریز ہوگا، لیکن یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ کسی بھی وقت ہم اس موڈ کو RGB سے CMYK میں اور CMYK سے RGB میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لیکن بار بار کنورٹ کرنے سے جو ہے وہ اس کو کوالٹی خراب ہوتی ہے. اور اگر بالفرض ہم جو امیج بنا رہے ہیں، جو گرافک ہم بنا رہے ہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کلر نہیں ہے، تو ہم یہاں سے گرے اسکیل کو سلیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے گرے اسکیل ہم جب سلیکٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے فائل کا سائز مزید چھوٹا ہو گیا، 127K جو کہ بہت ہی چھوٹا سائز ہے، جبکہ 5 انچ وڈتھ ہے، 5 انچ ہائٹ ہے، 72 ریزولوشن ہے. لیکن کیونکہ کلر اس کے اندر کوئی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ سمپل پلین یہ ایک امیج ہے جو کہ آپ کا کسی بلیک اینڈ وائٹ نیوز پیپر کے لیے یا سنگل کلر کے کسی بروشر لیبل میں استعمال ہو سکتا ہے میگزین وغیرہ میں، تو وہ گرے اسکیل کرنے سے آپ دیکھیں کہ سائز کتنا چھوٹا ہو گیا. لیکن یہ عموماً نہیں رکھتے اب ہم، وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر ہم کوئی ڈیزائن بنائیں، اس ڈیزائن کو بنانے میں ہمارے 1 دن یا 2 دن لگ جائیں یا 4-5 گھنٹے لگ جائیں اور بعد میں ہم سوچیں کہ ہم اسی ڈیزائن کا ایک کلر پرنٹ بھی لینا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے. یہ موڈ کبھی کنورٹ نہیں ہو سکتا، جبکہ باقی دونوں موڈ جو ہیں RGB اور CMYK جو ہم نے اس کورس کے اندر کور کرنے ہیں وہ ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. CMYK جو ہے وہ گرے اسکیل میں بھی ہو سکتا ہے، RGB میں بھی ہو سکتا ہے، RGB جو ہے وہ CMYK میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، گرے اسکیل میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے. لیکن گرے اسکیل نہ RGB میں کنورٹ ہو سکتا ہے نہ CMYK میں کنورٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے اس کے کلرز واپس نہیں آئیں گے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہی رہے گا. تو ساری محنت جو ہے ہماری ایک جگہ سٹک ہو جائے گی، رک جائے گی، اس کو ہم مزید اس کو نہیں ماڈیفائی کر سکتے. اس لیے ہم کام ہمیشہ
RGB میں یا CMYK میں کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہم کسی بھی وقت کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سے میں اس کو RGB کر دیتا ہوں کیونکہ میں اسکرین پہ کام کر رہا ہوں. اگر یہی کام میں نے دینا ہوگا اس پرنٹنگ کے لیے تو پھر CMYK میں یہاں سے کلر کا موڈ شروع سے ہی رکھ لوں گا یا کنورٹ کر لوں گا کسی موقع کے اوپر. ابھی کانٹینٹ سے کیا مراد ہے؟ کانٹینٹ سے مراد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ کا مطلب ہے کہ وائٹ بیک گراؤنڈ آئے گا میرا جو کینوس بنے گا. بیک گراؤنڈ کلر اگر میں سلیکٹ کروں گا تو یہاں میرے ٹول باکس کے اندر جو بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ ہوا ہے یہ بلو کلر ہے. فرنٹ گراؤنڈ وائٹ ہے, بیک گراؤنڈ بلو ہے. تو اگر میں بیک گراؤنڈ کلر سلیکٹ کر کے اوکے کروں گا تو میرا کینوس اس کلر کا آئے گا جو میرے بیک گراؤنڈ کلر میں سلیکٹڈ ہے, یعنی اس وقت بلو ہے تو وہ بلو کلر کا آئے گا. اور اگر میں ٹرانسپیرنٹ رکھتا ہوں تو کوئی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا, سمپل وہاں ہمیں وہ ڈاٹس نظر آئیں گے بنے ہوئے, یعنی ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ ہوگا جو ہم اگر جف میں سیو کریں گے تو ایک ٹرانسپیرنٹ امیج جو ہے ہمارا بنے گا. اس کو ہم وائٹ رکھتے ہیں کہ ہم نے جو کینوس بنانا ہے اس کو ہمیں وائٹ کلر میں مل جائے تو وہ اچھا ہے کیونکہ اس کو ہم آسانی کے ساتھ اس پر ہم کام کر سکیں. یہاں ہمارا لیسن نمبر 4 آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. صرف ہم نے یہاں اوکے کرنا ہے تو ہمارے سامنے ان ویلیوز کا ڈاکومنٹ بن جائے گا جس کا نام جو ہے PRO-1 ہوگا. ویڈتھ اس کی 5 انچز ہوگی, ہائٹ اس کی 5 انچز ہوگی, ریزولوشن اس کی 72 پکسلز پر اسکوائر انچ ہوگی. کلر موڈ اس کا جو ہے RGB یعنی ریڈ گرین بلو کلر موڈ کے اندر ہوگا, اور کانٹینٹس اس کے وائٹ ہوں گے یعنی وائٹ کلر کا وہ کینوس ہمارے سامنے بنے گا. ابھی میں اوکے پریس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا کینوس کس طریقے سے مکمل ہو جائے گا یہاں بنانا جو ہمارا لیسن نمبر 4 ہے. اب دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے اوکے کیا تو یہ ہمارے سامنے ہمارا کینوس بنا ہوا آ گیا. اس کو میکسیمائز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کی وڈتھ 5 انچ آپ کو یہاں اسکیل پہ نظر آ رہی ہے, 5 انچ کی وڈتھ ہے, 5 انچ اس کی ہائٹ ہے, یہ آپ کو اسکیل پہ یہاں نظر آ رہی ہے 5 انچ کے ساتھ. کلر اس کا وائٹ ہے, ریزولوشن جو ہے اس کی 72 ہے. ان ساری ویلیوز کو اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ آپ واقعی اسی ویلیو کا یہ امیج بنا ہے جو کہ obviously بنا ہے, لیکن صرف بتانے کے لیے آپ کو امیج میں جائیں, امیج سائز میں جائیں. یہ دیکھیے وڈتھ پکسلز میں لکھی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے, یہ ہماری وہ ویلیو جو ہم نے انٹر کی تھی. وڈتھ 5 انچ, ہائٹ 5 انچ, ریزولوشن 72. تو یہ ہمارے سامنے 380K کا بلینک کینوس ہم نے کریٹ کر لیا. یہ ہمارا لیسن نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا. کریٹنگ دا کینوس, اس لیسن کو دوبارہ دیکھیں, اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. کہ کنفیوژن ہو تو آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں ہمارے ان نمبروں کے اوپر جو ہمیں آپ کو اسٹیج کے اوپر نظر آ رہے ہیں. دوبارہ سے اپنے کینوس پہ جاتا ہوں. یہاں سے ابھی ہم نے آگے باقی کام شروع کرنا ہے, تو اس لیے یہاں تک جو ہم نے دیکھا ہے اس کو دوبارہ سے بے دیکھ لیں, کیونکہ کوئی بھی پروجیکٹ کرنا ہو, کوئی آپ نے وزٹنگ کارڈ, بروشر, لیبل, لوگو, کوئی چیز آپ نے بنانی ہو تو کینوس کریٹ کرنا ایک بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے. اور اس سے پہلے کے لیسن جو تینوں تھے وہ صرف کانسیپٹ تھیوری سمجھنے کے تھے. یہاں سے لیسن نمبر 4 میں ہم نے جیسے کینوس کریٹ کرنے کا پریکٹیکل کیا ہے, تو اس سے آگے جو ہمارے لیسن ہیں سارے وہ پریکٹیکل کے لیسن ہیں. تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس ریگولر کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بیک اپ کے طور پہ یہ ویڈیوز ہیں, اور جو آن لائن کر رہے ہیں انہوں نے اس کے ذریعے سے ہی اپنے کورس میں سے گو تھرو ہونا ہے, اور پھر ہمارے لیسن نمبر 9 تک جا کے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے ہیں, جس کے بعد ہمارا یہ بگنرز لیول کا ایڈوبی فوٹوشاپ کا کورس جو ہے وہ مکمل ہوگا, جس میں تھوڑا سا اوور ویو ہم نے کورل ڈرا کا بھی لینا ہے لیسن نمبر 7 کے اندر. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 5 کے اندر, جو آپشنز اویلیبل فار ایچ ٹول ان دا ٹول پیلٹ ہے, جس میں ہم ٹول پیلٹ جو آپشنز اویلیبل ہیں فار ایچ ٹول, جو ہمارے آپشن کا جو بار ہے, آپشن بار کے اندر ہمارے جو آپشنز آئیں گے ٹول سے ریلیٹڈ ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے, پھر اس کی تفصیل آگے ہم لیسن نمبر 6 کے اندر کور کریں گے جب ہم آگے چلتے ہیں.